مسیح یسوع میں آپ سب سننے والوں کی سلامتی ہو اور خداوند کے عظیم اور بابرکت نام سے ہم کلام کی گہری باتوں کو سیکھ سکیں۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کلام کے وسیلہ سے اپنی سوچوں کو، خیالوں کو، رویوں کو تبدیل کر سکیں، کیونکہ کلام وہ ہے جو حل مشکلات ہے۔ کلام میں ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے، جس کا پوری دنیا میں کہیں کوئی حل نہیں ملتا، اور اس مشکل کا حل، اس مسئلے کا حل کلام مقدس میں موجود ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے، جب کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، تو ہم اپنی تمام مشکلات سے نجات پائیں گے، کیونکہ خدا اپنے قدرت والے کلام سے ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ تو آئیے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 16 آیت، اور کلام حق میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خداوند یسوع کی خدمت کے آغاز کے ساتھ خصوصاً بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے پکار کر کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس سے قبل کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نور کی گواہی دینے کے لیے بھیجا گیا، اس کی گواہی کا مقصد یہ تھا کہ سب اس کے یعنی خداوند مسیح کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ خداوند یسوع کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لانے میں زندگی ہے۔ یہ زندگی روحانی برکات پر مبنی ہے، جن میں سے بڑی اور پہلی برکت خدا کا فضل ہے۔ سب سے بڑی اور پہلی برکت خدا کا فضل ہے کہ اس نے خداوند یسوع کو بھیجا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم انسانی غرور کو الگ کر کے فروتنی اختیار کریں اور اس کے فضل کے انتظام کو قبول کریں۔ اگر ہم خداوند کے فضل کے انتظام کو قبول نہیں کرتے، اپنی انسانی غرور کو چھوڑتے نہیں، تو ہم پر فضل نہیں ہو سکتا اور ہم اس برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، اپنی مرضی نہیں پوری کی بلکہ خدا کی مرضی پوری کی۔ اور اس کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا، سلام مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب مقدسہ مریم پر فضل ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور ان کے وسیلہ سے آگے پوری دنیا پر فضل ہو گیا۔ اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جب وہ اپنی بڑی بہن الشبہ کے گھر گئی اور اس نے وہاں پر جا کر سلام ہی کیا، تو الشبہ نے کہا، مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے فضل کو ریسیو کرتے ہیں، ہمارے وسیلہ سے پھر دوسروں تک خدا کا فضل پہنچتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم انسانی غرور کو اپنی زندگی سے الگ کریں گے۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مسیح خداوند کی معموری کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کی معموری میں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ خدا کا فضل ہے۔ خدا کے فضل کی صورت اور حالت یہ ہے کہ خدا ایک کے اوپر دوسری برکت ہمیں عطا کرتا ہے، جیسے بھرے ہوئے پیالے کو کوئی مزید بھر دیتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، وہ میرا پیالہ لبریز کرتا ہے۔ زبور 23:5۔ پیالے کے لبریز کرنے کی یہ صورت سر پر تیل ملنے کے بعد درج کی گئی ہے،
اور اس سے پہلے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھائے جانے کا ذکر موجود ہے۔ یہ تین برکتیں ایک کے اوپر دوسری برکت کی تصویر پیش کرتی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ زبور نویس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا خود یہ سب کچھ کر رہا ہے، کہ دشمنوں کے روبرو میز بچھا رہا ہے اور سر پر تیل مال رہا ہے اور پھر پیالہ لبریز کر رہا ہے۔ یہ برکات بھلائی اور رحمت کا دوسرا نام ہے، اور میرے عزیزو، ہم ان ساری برکات کو تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم انسانی غرور کو اپنے آپ سے الگ کر دیتے ہیں اور فضل کے انتظام کو قبول کر لیتے ہیں اور فروتنی اختیار کر لیتے ہیں۔ یوحنا رسول کا کہنا ہے کہ خدا یہ سب کچھ مسیح خداوند کی معرفت کرتا ہے۔ یہ ساری برکات ہمیں کسی اور کے وسیلہ سے نہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے ملتی ہیں، کیونکہ اصل صورت میں معموری کی برکت مسیح میں موجود ہے۔ وہ خود الوہیت کی ساری معموری مہیا کرتا ہے۔ خدا کے بیٹے کی حیثیت سے وہ خدا کے فضل کی معموری رکھتا ہے، لہذا داؤد کی معموری اس معموری کا ایک عکس اور نشان ہے جو خدا کے بیٹے کی معموری ہے۔ جس بلائی اور رحمت کا ذکر مقدس داؤد کرتے ہیں، اور وہ ایماندار کے لیے مسیح میں مستقل اور کامل صورت میں مہیا ہوتی ہے۔ اگر ہم یوحنا رسول کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ ایماندار خدا کی فرزندیت میں آنے کے بعد خدا کی بے شمار برکتوں کو بھرپور طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی برکات کے دروازے ایمانداروں پر ایک کے بعد دوسرے کے طور پر کھلتے جاتے ہیں۔ خدا کی برکات لامحدود اور ان گنت برکات ہیں۔ داؤد نبی نے خداوند خدا کی معموری کو یوں بیان کیا ہے: زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ زبور 24 کی 1۔ اس سے اس کی مراد کائنات کی قدرتی معموری ہے جو تخلیق کی بدولت دنیا میں موجود ہے۔ انگریزی زبان میں معموری کے لیے لفظ فلنس استعمال ہوتا ہے، جس سے مراد کل کے ہیں۔ جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ خداوند کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس نے اسے بتایا ہے، اور یہ سب کچھ اس کا ہے۔ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے۔ انسان بھی اسی کے ہیں، کیونکہ اس نے انسانوں کو بھی بنایا ہے۔ مقدس یوحنا رسول نے 1:3 میں لکھا کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز اس یعنی مسیح کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ گویا خداوند یسوع کائنات کے عمل میں خدا باپ کے ساتھ شریک اور شامل ہونے کی بدولت کائنات کی معموری اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن جس معموری کا ذکر یوحنا رسول اپنی انجیل میں بیان کر رہے ہیں وہ تجسم کی معموری ہے۔ پریز گاڈ! مسیح خداوند تجسم کی بدولت یہ معموری خدا کی حضوری کی معموری ہے کہ مجسم خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان رہا، اور اس کے ہمارے یعنی انسانوں کے درمیان رہنے کی معموری اس کے جلال کی معموری ہے جسے انسانوں نے دیکھا، کیونکہ یسوع کا جلال خدا کے اکلوتے کا جلال ہے، یعنی وہی اکیلا اس جلال کو ظاہر کرنے کا کامل وسیلہ ہے۔ موسیٰ کے بارے میں خروج کی کتاب میں درج ہے کہ وہ پہاڑ پر سے خدا کے پاس سے جب نیچے اترتا تھا تو اس کے چہرے پر خدا کے جلال کی معموری موجود ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے وہ لوگوں کے درمیان آتا تھا یہ معموری اور جلال کم ہوتا جاتا تھا، اس کے لیے موسیٰ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتا تھا۔ خروج 34:29 سے 35 میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع کے شاگردوں نے خداوند یسوع کے چہرے کا جلال پہاڑ پر دیکھا، اور اس کا ذکر ہمیں اناجیل میں ملتا ہے۔ آپ متی 17 باب اور لوکا 9 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس بلائی اور رحمت کا ذکر زبور 23 میں داؤد نے کیا، اس کی مکمل شکل یہاں بیان کی گئی ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ یہ یوحنا 1:17 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فضل سے مراد
وہ مفت بخشش ہے جس کا انسان کسی بھی صورت میں حقدار نہ ہو۔ اس لیے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ شریعت بھی خدا کا فضل ہے کہ اس نے انسان کو غلامی سے نکال کر اپنے احکام میں زندگی گزارنے کا فضل بخشا۔ یہ عہد عتیق کی برکت ہے، اور اس پر ایک اور برکت کہ مسیح خداوند میں فضل کی برکت جو سچائی یعنی خدا کی راست بازی سے بھرپور ہے، جس کا پھل خدا کی نجات ہے۔ اور اس فضل کا پھل جو ہے وہ ہماری نجات ہے، جس میں وہ ایمانداروں کو مسیح پر ایمان لانے کی بدولت شریک اور شامل کرتا ہے۔ متی کی انجیل کے 17ویں باب میں موسیٰ اور ایلیا کی موجودگی میں مسیح خداوند کے چہرے کا بدلنا اور جلال میں روشن ہونا، اور ان تینوں کا یسوع کی موت کا ذکر کرنا، جس کو یوحنا رسول جلال سے تعبیر کرتا ہے، وہ پرمانی حقائق ہیں جو فضل پر فضل کی تصویر ہے کہ خداوند کی شریعت یعنی احکام کی بجا آوری کی برکت، اس کے بعد خدا نبوتی کلام کی برکت، اور پھر مجسمے کلام یعنی یسوع مسیح کی برکت دنیا کو دیتا ہے۔ خدا کی معموری مسیح میں ظاہر ہوئی، اور اس پر ایمان لانے سے ایماندار خدا کے فضل پر جو ان پر ہو چکا ہے مزید فضل حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کو نجات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نجات کے کئی مراحل ہیں جو برگزیدگی سے شروع ہو کر تجلی تک پہنچتے ہیں۔ خداوند یسوع کی معموری ذات میں آپ برگزیدہ کیے گئے ہیں، اس کے نام میں آپ کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی آپ راست باز ٹھہرتے ہیں، اور خداوند یسوع ہی کے فضل میں آپ گناہوں کو ترک کر کے پاکیزگی میں سے گزرتے ہیں، اور خداوند یسوع کے آنے پر خدا کے جلال میں شریک کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ابتدائی کلیسیا میں مانا جاتا رہا ہے، جس کی تصدیق یوحنا رسول نے کی، تاکہ یہ تمام برکات جن کا تعلق نجات سے ہے دراصل یہ سب کچھ ہم مسیح کی معموری میں حاصل کرتے ہیں۔ پہلے دن کلیسیا یہ مان رہی ہے کہ نجات ایمان سے ہے۔ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے آپ خداوند یسوع کی نجات کا یقین کرتے ہیں۔ ایمان کی برکت خداوند یسوع کی ذات کی معموری سے حاصل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع ہمارے ایمان کا بانی، اور بانی کی حیثیت سے وہ ہمارے ایمان کا ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے، اسے بڑھاتا اور قائم رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بڑی برکات ہیں جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہیں۔ خداوند خدا نے یہ بندوبست اس لیے کیا کہ مسیح خداوند کی ذات اور شخصیت کے حوالہ سے اس کی اپنی ذات کا مکاشفہ اور اس کے ظہور کی برکات ہم پر نازل ہوں۔ یوحنا 1:18 جو انجیل کے ابتدائیہ کی آخری آیت ہے، اس میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا ہے۔ بے شک عہد عتیق میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر دیکھنے سے مراد پہچاننا ہے۔ خدا کو کسی نے گروہی صورت میں اس طرح نہ پہچانا تھا جس طرح مسیح میں پہچانا۔ خدا کا مکمل اور انوکھا اور غیر معمولی تجربہ مسیح یسوع میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ محض ایک وسیلہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود نور ہے، اور الوہیت کا جلال اس میں سکونت کرتا ہے، جس میں سے ہم ایمانداروں نے فضل پر فضل پایا ہے۔ کسی بھی دوسرے موضوع کی طرح خدا کا فضل بھی کچھ باتوں کا تعین کرتا ہے اور کچھ باتوں کے ہونے اور کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ خدا سب سے پہلے آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب آپ نے ایمان کی سب سچائیوں فضل سے حاصل کی ہیں تو غرور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ جب اس نے فضل پر فضل کیا ہے تو آپ بھی شکر گزاری پر شکر گزاری کرتے رہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ بھی دوسرے انسانوں پر فضل کریں۔ بے شک ہم انسانوں کے لیے لفظ فضل استعمال نہیں کرتے، کیونکہ فضل کرنا خدا سے متعلق ہے، تو اس سے مراد مہربانی ہے۔ مقدس لوکا نے خداوند یسوع کے وعظ کے آخر میں درج کیا کہ ایمانداروں کا ایک دوسرے پر مہربان ہونا خدا کی فرما برداری میں شامل ہے۔ انجیل مقدس میں یہ لکھا ہے،
लूका 6:36 में, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। खुदा ने एक पर दूसरी बरकत अता की, यानी उसकी बरकत बेइंतहा और जारी रहने वाली रूहानी बरकत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बरकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, आप भी अपनी रूहानी बरकत में दूसरों को शरीक करें और यूं मसीह खुदावंद के मुजस्समे जलाल के अजहार और गवाही का सबब बने। यकीनन खुदावंद अपना फजल आप पर जारी रखेगा, क्योंकि खुदावंद का फजल नदियों की मानंद जारी रहता है। उसके फजल के दरवाजों को अपने लिए बंद ना होने दें, बल्कि खुले रहने के लिए खुदा और उसके बेटे की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारें। अगर फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा के फजल के दरवाजे हमारे ऊपर खुले रहेंगे और उसका फजल आपके लिए आज और आने वाले दिनों के लिए काफ़ी है। कलाम आपका सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत, बाहिस मसरत हो। खुदावंद का शुक्र हो।